تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی مسجد کی زیارت کے لیے ضرور جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ، میری اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا 1000 نماز سے بہتر ہے، اور بیت اللہ میں نماز پڑھنا میری مسجد سے 100 گنا بہتر ہے، یعنی 100,000 سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اب ہم مدینہ منورہ میں جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے مدینہ ہماری محبتوں کی سرزمین ہے، ہماری عقیدتوں کی جگہ ہے، اس کا سبب رسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ پیدا مکے میں ہوئے، لیکن آپ نے اپنا مسکن اسے قرار دیا۔ آج بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، آپ کی قبر مطہرہ مدینہ منورہ میں ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو مدینہ والوں کو اس بات پہ تشویش ہوئی شاید نبی کریم واپس تشریف لے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا مرنا جینا اب تمہارے ساتھ ہے، میں اہل مدینہ میں سے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر سے محبت کرتے ہیں، ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس شہر سے محبت کریں، اس کی ہر چیز سے محبت کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، انسان محبت کے آگے بعض اوقات حد سے بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے کے ہر موڑ پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں اس حدیث کے۔ آپ نے فرمایا المدینۃ حرم، یہ مدینہ حرم ہے، حرمت والی جگہ ہے۔ بین العیر والثور، 2 پہاڑ ہیں شرق اور غرب میں، عیر سے لے کر ثور تک مدینہ منورہ یہ حرم ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو شخص مدینے میں آئے اسے چاہیے کہ کسی بدعت کا ارتکاب نہ کرے۔ جس نے مدینے میں آ کے، بدعت کسے کہتے ہیں کہ انسان کوئی ایسا کام نیکی سمجھ کے کرے جو رسول اللہ نے نہیں کیا، تو کہا جس نے مدینے میں آ کے کسی بدعت کا ارتکاب کیا یا کسی بدعت کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی، لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی اور فرشتوں کی اور پوری مخلوق کی لعنت ہوگی جو مدینہ میں آ کے غلط کام کرے گا۔ اس لیے جب ہم مدینہ منورہ میں جائیں، ہماری محبت اور عقیدت یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کریں، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے بہترین اسوہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے مدینہ منورہ میں جب جائیں، ایک ایک قدم پھونک کے چلنا ہے۔ آپ وہاں دیکھا ہوگا، آپ پڑھیں گے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جو اللہ کے نبی کے پاس اونچی آواز سے بولے گا وہ بہت بڑے امتحان میں ہے، اور اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ جس طرح رسول اللہ کی ذات مطہرہ کے سامنے اونچی بولنا، غلط کام کرنا اور حد سے بڑھنا یہ ناجائز، اسی طرح آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی قبر مطہرہ، آپ کے شہر میں بھی کوئی ایسا غلط کام کرنا انتہائی غلط ہے۔